بڑھاپے میں یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ اس کے ہر عیب اور گناہ سے اسے پاک کر دیتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک بوڑھا شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی، گناہ بہت زیادہ رکھتا ہوں، عمر ہو چکی ہے، اللہ کی نافرمانیاں اور گناہ بہت رکھتا ہوں، جنت کا سوال ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن، جو شخص 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ جنگ کے میدان سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا، وہ بوڑھے لوگ جن کی عمر ہو چکی ہے، اگر ان کے گناہ پوری زمین میں لبریز ہوں، یہ تسبیح 3 بار پڑھ لیں، ان پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس بوڑھے شخص نے یہ ارشاد سن کر نعرہ تکبیر کہا اور روانہ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ تسبیح پڑھیں تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ تسبیح کون سی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تیری پیدائش میں کون کون سی نعمتوں سے ابتدا ہوئی؟ تراب یعنی کہ مٹی سے ہوئی ہے، پھر یہ مٹی نباتات کی شکل میں ڈھل جاتی ہے اور سبزہ اس کی غذا بنتا ہے اور غذا خون بناتی ہے اور پھر نطفہ بناتی ہے، پھر یہ نطفہ رحم مادر میں جا کر الکا جمع ہوا خون بن جاتا ہے، دوسرے مرحلے میں گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر اس کو ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں اور اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ جب ماں کے بچے میں پیٹ کی شکل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو جنین کہتے ہیں، پھر جب وضع حمل ہو جائے تو اس کو ولید کہتے ہیں، جب ماں کا دودھ پینے لگے تو اسے رزق کہتے ہیں، جب ٹھوس غذا کھانے لگے تو اس کو فتین کہتے ہیں، جب کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچ جائے اس کو سبیہین کہتے ہیں، اگر آنکھ کو بھانے لگے تو اسے غلام کہتے ہیں، چہرے پر سبزہ یعنی داڑھی پھوٹنے لگے تو اس کو مراحق کہتے ہیں، اور جب بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کو بالغ کہتے ہیں، جوان ہو جائے تو شباب کہتے ہیں، پختہ عمر ہو جائے تو رجل کہتے ہیں، جب 30 سال کی عمر ہو جائے تو اسے کہول کہتے ہیں، جب 40 سال کی عمر ہو جائے تو شیخ کہتے ہیں، 60 سال کی عمر ہو تو شیخ فانی اور عمل کہتے ہیں۔ عمر ڈھلتے ڈھلتے جب موت کی دہلیز پر پہنچ جائے، ہڈیاں کمزور ہو جائیں، جسم لاغر ہو جائے، حافظہ کمزور ہو جائے تو اس کو عرض العمر کہتے ہیں۔ ان سب کے بعد بالآخر وہ میت ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد پھر سے تراب یعنی مٹی ہو جاتا ہے، مٹی سے اس کی ابتدا ہوئی تھی اور پھر بالآخر مٹی ہی بن جاتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کی عمر کا کارآمد حصہ وہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے، اور عمر کے اس حصے کی قدر کرنی چاہیے اور عمر کے اس حصے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 5 چیزوں کے آگے غنیمت جانو: اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، لیکن جو بچہ کوئی برا عمل کرتا ہے تو نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ ہی والدین کے حساب میں لکھا جاتا ہے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور 2 فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو قلم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت بھی پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریاں، پہلی جنون، دوسری جذام اور تیسری برس سے محفوظ فرماتا ہے، اور پھر جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا حساب ہلکا فرماتا ہے۔ جب 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتا ہے، اور پھر جب 70 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس بوڑھے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب اس کی عمر 80 سال کی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر اس کی عمر جب 90 سال کی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق فرما دیتا ہے اور اس کی شفاعت قبول فرماتا ہے۔ اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین پر اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان اس عمر تک پہنچتا ہے تو اس کی قوت باہم ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں اس کے لیے لذت نہیں رہتی، ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور پھر جب وہ ارذل عمر تک پہنچ جائے
تو پھر اس کے تمام نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو وہ اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، لیکن اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ نہیں لکھا جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے برا شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں پہنچ جائے اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بسیدہ کیا، اور اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 40 سال تک پہنچا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی قسم کی بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے۔ پہلی جزام، دوسری مرض اور شیطان کے غضب ناک کرنے کو، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 50 سال کو پہنچا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر حساب کتاب کو آسان فرما دیتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے عمر کا ہر ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور بیش بہا آتا ہے، لیکن ارذل عمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو ارذل عمر یعنی ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ حصول علم کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کیا کرو۔ اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل عمر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے۔ اور جان لیتے ہیں محترم ناظرین، یہاں جان لیتے ہیں کہ ارذل عمر ہے کیا۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ ارذل عمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو جاتا ہے کہ کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت میں واپس لوٹ جاتا ہے، اور اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جاتی ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی اور نہ ہی سمجھ میں کوئی بات آتی ہے۔ وہ فرائض کو ادا نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی کام بھی خود نہیں کر سکتا، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہیں رکھ سکتا، اور اپنے گھر والوں پر بوجھ بن جاتا ہے، اور وہی گھر والے اس کی موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر اگر ایسے شخص کا گھر بار نہ ہو تو وہ بالکل تنہا ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی۔ اللہ پاک ایسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ 40 سال کے بعد دور انحطاط شروع ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء کرام اور اولیاء اللہ، وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط نظر آتے ہیں، ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، سورہ نحل کی آیت میں جو ارذل عمر کا تذکرہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی عمر جس قدر زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے، اور اس کی عقل و معرفت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سوال کیا، امیر المؤمنین، میرے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فروانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہو جانا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے، اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشوروں کو زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔
حدیث پاک میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، 4 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے، نہ ہی انہیں پاک فرمائیں گے اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پہلا وہ شخص جو قسمیں اٹھا اٹھا کر مال فروخت کرنے والا ہو اور اس کی عمر بھی بڑھاپے میں پہنچی ہو اور وہ قسمیں اٹھاتا ہو، خواہ وہ سچی ہو یا جھوٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اٹھانے سے سامان تو فروخت ہو جاتا ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں، اور یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھانے کو معمولی سمجھنے اور سامان تجارت کو فروخت کرنے اور کمائی کرنے کی خاطر کثرت سے قسم کھانے سے ڈرا رہا ہے، اس لیے کہ جب کسی سامان پر جھوٹی قسم کھاتا ہے تو خریدنے والا قسم کھانے کے سبب اسے اپنی قسم میں سچا سمجھتے ہوئے یہ سامان تو خرید لیتا ہے، چنانچہ اس کے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ منافع کے ساتھ ساتھ حقیقی قیمت بھی ضائع ہو جائے۔ یقیناً جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے اس کی نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا وہ شخص جس کی عمر 40 سال سے اوپر ہو چکی ہو اور وہ متکبر اور فقیر ہو، یعنی ایسا شخص جس کے پاس نہ تو مال ہے اور نہ ہی دولت، وہ لوگوں کو بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے اور فلاں چیز بھی ہے، یعنی ایک تو فقیر اور کنگال ہے اور دوسروں کا دستے نگر اور محتاج ہے، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا بھی پسند نہیں فرماتا، تو پھر فقیر اور محتاج اگر تکبر کرے گا تو پھر ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے شخص کا تکبر کرنا مالدار آدمی سے زیادہ قبیح ہے۔ تیسرا بوڑھا وہ شخص جو زانی ہو، یہ تیسرا شخص جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت نفرت فرماتا ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ جوانی کی ایک طویل عمر گزرنے کے بعد متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ بحوالہ حدیث مسلم شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے شخص ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ان کی تعریف و ستائش کرے گا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک تو زناکار بوڑھا، دوسرا جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا تکبر کرنے والا فقیر۔ نمبر 4 ظالم حکمران جس کی عمر نازک ہو چکی ہے، یعنی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ پاک نے اس کو حکومت دی اور زمین پر اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے۔ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھاتا رہا۔ اپنی حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا کہ میں حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کو بھلا ڈالا، لہٰذا یہ اللہ کے ہاں قابل نفرت ٹھہرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب نہیں فرمائے گا۔ 5واں وہ شخص جو گناہ بھی کرتا ہے اور توبہ و استغفار نہیں کرتا اور نہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، یہ شخص اللہ کی سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے اور قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص بڑھاپے میں یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے ہر عیب پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ تسبیح پڑھنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کرے گا اور گناہوں کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، وہ تسبیح یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو شخص کسی بھی نماز کے بعد یا دن میں جب بھی آپ کو وقت ملے یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ
یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، آپ دن میں کسی بھی وقت اسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے۔ توبہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کرنا، تو اس طرح کا عزم کر کے آپ نے توبہ کرنی ہے، نیک اعمال کرنے کی طرف توجہ دینی ہے اور نماز پنجگانہ ادا کرنے کا ارادہ کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے دینی معاملات کی اصلاح فرما، اسی میں ہماری نجات ہے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی درست فرما دے، اسی میں ہمارا معاش ہے، اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے۔ ہم نے وہیں لوٹ کر جانا ہے، اور ہمارے لیے زندگی کو ہر خیر کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر شر سے بچنے کا وسیلہ بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہدایت، تقوی، عفت اور تونگری کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے شروع سے لے کر آخر تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک، اول تا آخر، ظاہری اور باطنی ہر قسم کی جامع بھلائی مانگتے ہیں۔ نیز تجھ سے جنتوں میں بلند درجات کے سوالی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ایک بار اللہ کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے اور اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا، اور میرے اس اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے